بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، آج ہم متن الکافی کا سبق نمبر 15 پڑھیں گے۔ گزشتہ سبق کے اندر ہم نے پڑھا تھا البحر الکامل، یعنی پانچویں بحر، بحر کامل کے حوالے سے۔ اس میں ہم نے بتایا تھا کہ کل 3 عروض اور 9 ضربیں استعمال ہوں گی۔ ان میں سے عروض تامہ، ضرب بھی تامہ، عروض تامہ، ضرب مقطوع، عروض تامہ ضرب کے اندر حذف اور اضمار، اسی طریقے سے عروض محذوفہ اور ضرب حذا، عروض محذوفہ ضرب کے اندر حذف و اضمار، یہ ہم نے ماقبل میں پڑھ لیا تھا۔ جو تیسری عروض اور اس کی 4 ضربیں ہماری باقی تھی، تو آج کے سبق کے اندر ہم تیسری عروض اور اس کی 4 ضربیں پڑھیں گے۔ چنانچہ سب سے پہلی عروض مجزوعہ صحیحہ ہیں اور اس کی ضرب مجزوعہ مرفل ہیں۔ مرفل یہ ترفیل سے لیے گئے ہیں، اور ترفیل کے بارے میں ہم علت کی اقسام میں پڑھ کر آ چکے ہیں کہ ترفیل اس کو کہتے ہیں کہ جس میں وتد مجموع کے آخر میں سبب خفیف کا اضافہ کرنا۔ اس کی مثال ہے وَلَقَدْ سَبَقْتَهُمُ إِلَيَّ فَلِمَ نَزَعْتَ وَأَنْتَ آخر۔ اب اس کی تقطیع کرتے ہیں۔ وَلَقَدْ سَبَقْ متفاعل، تَهِمُ إِلَيَّ متفاعل، یا فَلِمَ نَزَعْ متفاعل، تا وَأَنْتَ آخر متفاعل تن۔ تو ضرب عروض تو اس کی مجزوعہ صحیحہ ہے جو کہ تَهِمُ إِلَيَّ متفاعل، کسی قسم کی کوئی بھی تبدیلی نہیں ہوئی۔ اور یہ بھی ہم نے بتایا تھا کہ یہ جو بحر کامل ہے اس کا وزن متفاعل ہی استعمال ہوگا 6 مرتبہ۔ تو متفاعل یہاں مکمل مجزوعہ صحیحہ ہے، کسی قسم کی زحاف اور علت اس میں استعمال نہیں ہوا۔ متفاعل تن یہ اس کی ضرب ہے، اس کے اندر تبدیلی ہوئی ہے۔ تبدیلی اس ترتیب سے ہوئی ہے کہ یہاں ترفیل ہوا ہے۔ ترفیل اس طور پر ہوا کہ وتد مجموع کے آخر میں سبب خفیف کا اضافہ کرنا۔ تو یہ وزن ہے متفا، یہ ہو گیا وتد مجموع۔ تو تو اس کے ساتھ ویسے بھی اس وزن کے ساتھ لگا ہوا متفاعل، علم تو ویسے بھی اس کے ساتھ لگا ہوا تھا، تو اسی علم کو ہم وتد مجموع بنا دیتے۔ یہ تو وتد مجموع ہے ہی، یہ بھی وتد مجموع ہو گیا، تو آخر میں سبب خفیف تن کا ہم نے اضافہ کر دیا، تو متفاعل تن ہو گیا۔ تو انت آخر کا وزن ہوگا متفاعل تن۔ اسی طریقے سے عروض مجزوعہ صحیحہ ضرب مجزوعہ مزال، اور مزال یہ تزیل سے لے گئے۔ تزیل کے بارے میں قبل میں پڑھ چکے ہیں، وتد مجموع کے آخر میں ساکن حرف کا اضافہ کرنا اس کو تزیل کہتے ہیں۔ تو یہ مزال اسی سے۔ اس کی انہوں نے مثال دی ہے جدس یکون مقامہ ابدا بمختلف الریاح۔ تو اس کی تقطیع کرتے ہیں جدس یکون متفاعل، نہ مقامہ متفاعل، ابدا بمخ متفاعل، تلف الریاح متفاعلان۔ یہاں پر تزیل ہوئی ہے کہ وتد مجموع کے آخر میں ہم نے ساکن حرف یعنی الف کا اضافہ کیا، تو یہ عروض مجزوعہ صحیحہ ہوئی۔ اس کی یہ پوری مجزوعہ صحیحہ ہے متفاعل، اور متفاعلان میں ہم نے ایک لفظ کا اضافہ کیا، تو متفاعل سے متفاعلان ہو گیا۔ یوں اس کی ضرب متفاعلان تزیل ہوئی۔ اگلی قسم میں عروض مجزوعہ صحیحہ ضرب بھی مجزوعہ صحیحہ۔ تو یہ آپ کو معلوم ہے کسی قسم کی کوئی بھی تبدیلی عروض میں بھی نہیں ہوگی، اور کسی قسم کی کوئی بھی تبدیلی ضرب کے اندر بھی نہیں ہوگی۔ وَإِذَا افْتَكَرْتَ فَلَا تَكُنْ مُتَجَشَّعًا وَتَجَمُّلِ۔ اس کی تقطیع کرتے ہیں وَإِذَا افْتَكَرْ متفاعل تا فَلَا تَكُنْ متفاعل متجشعًا متفاعل وتجمل متفاعل۔ تجمل امر کا صیغہ ہے۔ متفاعل دیکھو یہاں پر جو فلا تکن ہے یہ اس کی عروض ہے مجزوعہ صحیحہ، کسی قسم کی کوئی بھی تبدیلی واقع نہیں ہوئی۔ وتجمل یہ بھی متفاعل عروض صحیحہ ہے، کسی قسم کی اس میں کوئی تبدیلی
واقع نہیں ہوئی۔ عروض مجزوعہ صحیحہ ہوگی، ضرب مجزوعہ مقطوعہ ہوگی۔ اس کی مثال ہے وَإِذَا هُمْ ذَكَرُوا الْإِسَاءَةَ أَكْثَرُ الْحَسَنَاتِ، اسی تختی کرتے ہیں وَإِذَا هُمْ متفاعل ذکر الاسا متفاعل اتا اکثر متفاعل حسنات متفاعل، تو ضرب تو اس کی عروض اس کی متفاعل مجزوعہ صحیحہ ہے، کسی قسم کی کوئی بھی تبدیلی واقع نہیں ہوئی۔ حسنات کا وزن متفاعل آنا چاہیے تھا لیکن نون کو ہم نے قطع کر دیا، کاٹ دیا، تو یوں اس کی ضرب متفاعل مجزوعہ مقطوعہ ہو گئی۔ تو یہ ہم نے آپ کے سامنے بحر کامل کو بیان کیا، اب ہم اس کی عبارت پڑھتے ہیں تاکہ بات مزید واضح ہو جائے۔ پانچویں بحر ہے الخامس الکامل، پانچویں بحر کامل ہے۔ وَأَجْزَاؤُهُ متفاعل، اس کا وزن متفاعل ہوگا 6 مرات 6 مرتبہ۔ وَأَعَارِضُهُ ثَلَاثَةٌ، اس کی عروض 3 ہوں گی۔ وَأَضْرَبُهُ 9، اور اس کی ضربیں 9 ہوں گی۔ الاولی تامۃ، پہلی عروض تامہ ہوگی۔ وَأَضْرَبُهُ ثَلَاثَةٌ، اس کی 3 ضربیں ہوں گی، یعنی اس پہلی عروض تامہ کی آگے 3 ضربیں ہوں گی۔ الاول مثلها، پہلی ضرب عروض کی طرح ہوگی، یعنی پہلی ضرب بھی تامہ ہوگی۔ وَبَيْتُهُ، اس کا شعر ہے، وَإِذَا سَحَوْتَ فَمَا أُقَصِّرُ عَنَّدًا وَكَمَا عَلِمْتِ شَمَائِلِي وَتَقَرُّمِي، شاعر کہتا ہے کہ جب میں نشے سے ہوش میں آ جاؤں گا تو میری سخاوت، میری حسائل اور میری اچھی عادات اور کو آپ جانتی ہیں، ان میں کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہیں کروں گا۔ فما اقصر، وَإِذَا سَحَوْتُ، جب میں ہوش میں آ جاؤں گا، فما اقصر عن ندن، تو میں سخاوت سے اور اپنی فیاضی سے اور اچھے حسائل سے کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹوں گا، جیسے کہ آپ میرے عادات اور میرے فیاضی اور میری سخاوت سے آپ اچھی طریقے سے واقف ہیں۔ الثانی مقطوع، دوسرا کہتے ہیں مقطوع ہوگا، وہ بیتہ، یعنی ضرب اس کی مقطوع ہوگی، عروض تو تامہ ہی استعمال ہوگی۔ وَإِذَا دَعَوْنَكَ عَمَّهُنَّ فَإِنَّهُ نَسَبٌ يَزِيدُكَ عِنْدَهُنَّ خَبَالًا، اور جب عورتوں نے تجھے چچا کہہ کر پکارا تو یہ ایک ایسی نسبت ہے جس نے تیری حقارت میں اضافہ کر دی۔ یہ شاعر کسی کو کہہ رہا ہے کہ جب عورتوں نے تجھے چچا کہہ کر پکارا تو یہ ایسی نسبت ہے جس کے اندر تیری حقارت ہے۔ حقارت کا مطلب یہ ہے کہ یعنی آپ بوڑھے ہو چکے ہو اور اب آپ عورتوں کے قابل نہیں ہو۔ الثالث احزن مزمر، الثالث احزن مزمر وبیتہ، اور اس کا شعر یہ ہے لمن الدیار برامتین فعاقل درست وغیر ایہا القطر، تو یہ عروض اس کی تامہ ہی ہے، اس کی ضرب کے اندر احز یعنی حذا ہوا ہوگا، حذف اور اضمار ہوا ہوگا، یہ ما قبل میں بتا چکے ہیں۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ راما اور عاقل کے درمیان کے گھروں کا کون ضامن ہے، راما اور عاقل کے درمیان کے گھروں کا کون ضامن ہے جو تباہ ہو گئے اور ان کے نشانیوں کو بارش نے بدل دیا ہے، بارش نے ان کی نشانیاں بھی ختم کر دیا ہے۔ تو اب اس کا ذمہ یہ کون اس کا ضامن ہے اور یہ کس کے ذمہ ہے؟ تو یہاں پر ضرب اس کی استعمال ہوئی ہے جس کے اندر حذا ہوا ہے، حذف اور اضمار ہوا ہے۔ الثانیۃ حذا، اسی طریقے سے دوسری عروض حذا ہے اور یہ حذف سے لیا گیا ہے، ما قبل میں بتا کر آئے ہیں۔ وَلَهَا ضربان، اس کے لیے 2 ضربیں ہوں گی۔ الاول مثلها، پہلی ضرب بھی حذا ہوگی، جس طریقے سے یہ عروض حذا ہے اسی طریقے سے ضرب بھی اس کی حذا ہوگی۔ اور وہ بیتہ، اس کا شعر انہوں نے کیا ہے دمن عفت ومحا معالمها حتل اجش وبارح طرب، یہ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ یہ دمن عفت ومحا معالمها حتل اجش وبارح طرب، یہ 2 مقامات کا نام ہے، دمن اور حتل، تو ان کو بارش کے پانی نے ختم کر دیا ہے، مٹا دیا ہے، شاعر یہ بتانا چاہتا ہے۔ الثانی احزن مزمر وبیتہ، یہ اس کی دوسری ضرب ہوگی
احس اور مزمر یعنی اس کے اندر حذف اور اضمار ہوگا. اور اس کا شعر یہ ہے، شاعر کہتے ہیں ولانت اشجع من اسامت اذا دعیت نزالی ولج فی الزعر. شاعر کہتا ہے کہ تو بڑا بہادر آدمی ہے، تو شیر جیسا بہادر ہے جبکہ لڑائی کے لیے تجھے بلایا جائے، تجھے دعوت دی جائے، اور خطرناک مقامات میں تو خوب داخل ہونے والا ہے، خوب گھسنے والا ہے. یعنی بڑی بڑی لڑائیوں میں، ہولناک لڑائیوں میں جب تجھے بلایا جاتا ہے تو شیروں کی طرح اس لڑائی میں شرکت کرتا ہے اور اس لڑائی میں تو آ جاتا ہے. تو یہاں پر اضمار ہوا ہے، اس کے ماقبل میں ہم نے بتایا تھا زار، اس کا وزن متفع ہم نے بیان کیا تھا. الثالثۃ مجزوعۃ صحیحۃ، تیسری عروض مجزوعہ صحیح ہے. واضربها اربعۃ، اس کی 4 ضربیں ہیں. الاول مجزوعۃ، پہلی ضرب تو مجزوعہ ہی ہوگی، مجزوعہ مرفل ہوگی یعنی اس میں ترفیل ہوا ہوگا، یعنی وتد مجموع کے آخر میں سبب خفیف کا اضافہ ہوا ہوگا، تو یہ ترفیل ہے. وبیتہ، اس کا شعر ہے وَلَقَدْ سَبَقْتَهُمْ إِلَيَّ فَلِمَ نَزَعْتَ وَأَنْتَ آخِرُهُ، کہ لڑائی میں جب تو میرے پاس آ گیا تھا تو پھر لڑائی کرنے سے تو کیوں بھاگا، یعنی ان تمام جنگجوؤں سے میری طرف سب سے پہلے آپ آئے تھے تو پھر آپ نے پیچھے کیوں ہٹ گئے تھے، وَأَنْتَ آخِرُهُ، پھر آپ کیوں پیچھے ہٹے، تو پھر آپ کو آگے ہی رہنا چاہیے تھا. یہ الثانی مجزوع مزال، دوسری ضرب، اس کی عروض تو مجزوعہ صحیح ہی ہوگی، اس کی دوسری ضرب مجزوعہ مزال ہوگی یعنی تسجیل کے بارے میں بتایا تھا، وجد مجموع کے آخر میں ساکن حرف کا اضافہ کرنا. وبیتہ، اور اس کا شعر ہے جدس یکون مقامہ ابدا بمختلف الریاح، کہ قبر کا ٹھکانہ ایسی جگہ ہوگا جہاں ہوائیں ہمیشہ رخ بدلتی رہتی، یعنی میری قبر کا یا آپ کی قبر کا ٹھکانہ ایسی جگہ ہوگا جہاں ہوائیں ہمیشہ رخ بدلتی رہتی ہیں. تو یہ ایک قسم کی دعا ہے کہ قبرستان ایسی جہاں پر ہوائیں چلتی رہیں اور مختلف قسم کی ہوائیں اس پر آتی رہے. الثالث مثلها، اسی طریقے سے تیسری عروض بھی اسی کی طرح یعنی مجزوعہ صحیحہ ہے. وَإِذَا افْتَقَرْتَ فَلَا تَكُنْ مُتَجَشِّعًا وَتَجَمُّلْ، یہ تو فقیر ہو جائے تو لالچی مت بن، متجشعًا لالچی کو کہتے ہیں، یعنی تو لالچی مت بن، وتجمل بلکہ تو زینت اختیار کر. فقیر ہو جائے اور حاجت مند ہو جائے تو اس وقت اپنے آپ کو مزید فقیر بنانے کی کوشش مت کر بلکہ زینت اختیار کر تاکہ لوگوں کے سامنے قناعت. الرابع مقطوع، اسی طریقے سے چوتھی ضرب اس کی مقطوع ہے. وبیتہ، اس کا شعر ہے وَإِذَا هُمُ ذَكَرُوا الْإِسَاءَةَ أَكْثَرُ الْحَسَنَاتِ، اور جب انہوں نے برائی کا ذکر کیا تو انہوں نے اچھائیاں زیادہ کی. جب انہوں نے میری برائیوں کا ذکر کرنے کا اشارہ کیا تو بہت ساری جن کو ذکر نہیں کیا وہ میری اچھائیاں تھی، تو گویا انہوں نے اچھائیوں کو زیادہ کیا. یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے، اور یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ جب انہوں نے میری برائیوں کا ذکر شروع کر دیا تو اس میں میری اچھائیاں زیادہ تھی تو وہ اچھائیوں کا ذکر. تو یہ ہماری 5ویں بحر تھی، بحر کامل، اور اس میں ہم نے 3 عروض اور 9 ضربیں پڑھی ہیں اور مکمل تفصیل کے ساتھ. پہلی عروض تامہ ہوگی اور اس کے تحت 3 ضربیں، اسی طریقے سے دوسری عروض حذف ہوگی اور اس کے تحت 2 ضربیں، تیسری عروض مجزوعہ صحیحہ، اس کے تحت 4 ضربیں. ہم نے یہ آج کا سبق تھا، اور اسی طریقے سے بحر کامل عبارت کی ہم نے ترجمہ بھی پڑھ لیا. تو اگلا سبق ہمارا 6ٹی بحر کے بارے میں ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.